وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله ما شاء الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت جزاكم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس بابرکت محفل میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں آنے والے تمام حضرات علماء کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج کی الحمدللہ یہ بابرکت روحانی قرآنی محفل کہ جو ہمارے مہمان مکرم جو مصر سے یہاں تشریف لائے انہوں نے اپنی لحن داؤدی میں الحمدللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی. اب قائد محترم جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کی شیل جو ہے وہ مہمان گرامی کو پیش کر رہے ہیں. یہ وہ یادگار لمحات ہیں یہ وہ یادگار لمحات ہیں جو انشاءاللہ یقیناً ہمارے مہمان گرامی کے لیے بھی یادگار رہیں گے. اب بلا تاخیر میں قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے نصائح علمیہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. جناب قائد محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن العلماء الحاضرين في هذا المجتمع أرحب من أعماق قلوبنا
تراحيب حارة للضيف المكرم. والضيف المكرم أسعدنا بزيارته ونور أجواء باكستان بوجوده المبارك، وشرف أراضي باكستان بقدومهم الميمون. نشكرهم شكرا جزيلا. میرے محترم دوستو، ہمارے مہمان مکرم جو مصر سے تشریف لائے ہیں اور کسی زمانے میں جس طرح مصر کے مایہ ناز قراء جیسے شیخ محمود خلیل الحصری، شیخ عبد الباسط عبد الصمد، شیخ المنشاوی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل اور اس پائے کے قراء گزرے ہیں، آج اس وقت جناب محمود شہاب انور صاحب اس وقت کے انہی کی یاد دلاتے ہیں. ان کی تشریف آوری ظاہر ہے کہ ان کی نسبت قرآن کریم سے ہے اور پاکستان کی فضاؤں میں ان کی تلاوت سے یقیناً ہماری نئی نسل میں قرآن سے وابستگی کا ایک ماحول پیدا ہوگا. قرآن کو پڑھنے، تجوید کے ساتھ پڑھنے، قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے، اچھی ادا کے ساتھ ادا کرنے کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، نوجوان متوجہ ہوں گے، اور اس کی ضرورت ہمارے علماء کرام کو بھی. تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ تشریف آوری اس حوالے سے ہماری نئی نسل کو اس طرف متوجہ کرے گی. اللہ کرے کہ ان کا یہ سفر اس حوالے سے باثمر ثابت ہو، بابرکت ثابت ہو. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم امت مسلمہ کے درمیان ایک قدر مشترک ہے. قراء حضرات جب ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے ہیں تو امت کے درمیان رابطے کا اعلیٰ ترین ذریعہ قرآن کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اس فرض کو بھی سر انجام دے رہے ہیں کہ مصر سے لے کر پاکستان بر صغیر تک مسلمانوں میں ایک ربط پیدا کرنا، ایک امت کا احساس دلانا کہ ہم ایک امت ہیں. مصر کے لوگ بود و باش کے لحاظ سے شاید ہم سے ذرا مختلف ہیں، اپنی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے کچھ ہم سے مختلف ہیں، لیکن جو ایمانی رشتہ ہے اور قرآن کے حوالے سے جو رشتہ ہے یہ وہ حبل عظیم ہے، یہ وہ عروہ وثقہ ہے کہ جو ٹوٹتا نہیں ہے، کٹتا نہیں ہے، اور جو اس رسی سے وابستہ ہو گیا وہ بیڑا پار کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو مبارک فرمائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور کل بھی انشاءاللہ یہاں کنونشن سینٹر میں جو رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے تحت ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ تلاوت فرمائیں گے اور ہم سب لوگ انشاءاللہ وہاں پر بھی ان کی آواز سے محظوظ ہوں گے اور برکت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مہمان کو عزت دی اور ان کے ساتھ کھانے میں آپ شریک ہو رہے ہیں، ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ جمع ہو رہے ہیں.
تو آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اور اس مجلس کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اپنے مہمان مکرم کے اعزاز میں قائد محترم کے ہاتھ سے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کی طرف سے خصوصی تحائف جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. طلحہ صاحب کی نیابت ان کے صاحبزادے مصطفیٰ طلحہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا تفضل یا شیخ. تفضل. مصطفیٰ طلحہ ابن سینیٹر طلحہ. ایک پکڑیے اس کو, یہ پکڑیے. جزاکم اللہ. حضرت صدیق تفضل. شکرا. ماشاء اللہ. بارک اللہ.